ہاتھ پاؤں کی سوجن کی عمومی طور پر کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اس کو وہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا کسی خاص جوڑ کی سوزش کی وجہ سے جس میں خاص طور پہ پاؤں کی پہلا انگوٹھا جو ہوتا ہے اس کا پہلا جوڑ انوالو ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ زیادہ دیر تک چارپائی پہ بیٹھا رہے، ٹانگیں لٹکا کے کرسی پہ بیٹھا رہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کے پاؤں میں سوزش۔ کسی کو ہاتھ پاؤں کی سوجن ہو گئی ہے اور یہ سوجن پرانی ہو گئی ہے، کافی عرصے سے ہے، تو اب اس کا مؤثر علاج کیا ہے؟ اگر کاف مسلز کو ہم ایک ہی پوزیشن میں لمبے ٹائم تک رکھیں تو نہ صرف وہ تھک جاتے ہیں بلکہ بلڈ کا سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سوزش کیوں ہے۔ بر وقت علاج، بر وقت تشخیص بعد کی کمپلیکیشن سے بہت بہتر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ہاتھ پاؤں کی سوجن یا سویلنگ کیوں ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں کی سوجن کب خطرناک ہو سکتی ہے اور کن علامات کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، ہاتھ پاؤں کی سوجن کا مؤثر علاج کیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد اکمل زیب صاحب۔ ہاتھ پاؤں کی سوجن کو میڈیکل اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے اور ہاتھ پاؤں کی سوجن کی عمومی طور پر کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ہاتھ پاؤں کا سوجنا ایک بہت بڑی اصطلاح ہے۔ عام طور پہ ہاتھ یا پاؤں کے کسی ایک جوڑ کا سوجنا یا کسی ایک جوڑ میں پرابلم ہونا، اس کو وہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا کسی خاص جوڑ کی سوزش کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر سوجن جنرلائزڈ ہو جائے، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی سوزش ہو جائے، اس کو ہم جنرلائزڈ ایڈیما کہتے ہیں۔ یہ نہ صرف پاؤں اور ہاتھوں پہ ہوتی ہے بلکہ یہ ہمارے چہرے اور ہمارے جسم کے باقی حصوں پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو ہاتھ پاؤں کی سوجن کا جو مسئلہ ہے، یہ کس عمر اور کس جنس کے افراد میں جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو یہ مسئلہ جوڑوں سے ریلیٹڈ ہے، کسی جوڑ کی بیماری ہے، تو عام طور پہ یورک ایسڈ کے مسائل آفٹر مڈ ایج، آفٹر 30 ایئرز آف ایج سٹارٹ ہوتے ہیں، جس میں خاص طور پہ پاؤں کی پہلا انگوٹھا جو ہوتا ہے اس کا پہلا جوڑ انوالو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہے، جس طرح عام طور پہ جس کو ہم آٹو ایمیون آرتھرائٹس کہتے ہیں، جس میں ہماری باڈی کا جو انفلیمیٹری یا جو باڈی کا پروٹیکٹیو میکانزم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اگینسٹ اور آن اسمال جوائنٹس، تو عام طور پہ ہاتھوں اور پاؤں کے جوڑ اس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص اسپیسیفک ایج نہیں ہوتی، وہ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ بوڑھوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جو سوزش ہے اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ سوزش صرف جوڑوں کو انوالو کیے ہوئے ہے یا یہ سوزش جنرلائزڈ پورے ہاتھوں اور پورے پاؤں پہ موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ ہاتھ پاؤں کی جو سوجن ہے، خصوصی طور پہ پاؤں کی جو سویلنگ ہے، یہ عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے بوڑھوں میں زیادہ ہوتا ہے، تو کیا ایسا ہوتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو پاؤں کی سوزش ہے، عام طور پہ پاؤں ہمارا ہارٹ سے دور ہوتا ہے، بلڈ کا واپس پاؤں سے ہارٹ تک پہنچنا پورا ایک میکینزم ہے۔ چونکہ ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹائم چارپائی پہ بیٹھے رہتے ہیں یا وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہوتے ہیں یا ٹانگیں نیچے لٹکا کے بیٹھے رہتے ہیں، تو ہارٹ کا وہ میکانزم جس کے ذریعے بلڈ کو ٹانگوں سے یا پاؤں سے واپس ہارٹ کی طرف لایا جاتا ہے، وہ ایک پمپنگ میکانزم ہوتا ہے جس کے لیے ہمارا چلنا پھرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ زیادہ دیر تک چارپائی پہ بیٹھا رہے، ٹانگیں لٹکا کے کرسی پہ بیٹھا رہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کے پاؤں میں سوزش رہے گی، اور جب وہ رات کو سوئے گا یا اس کے پاؤں کو ہم ٹانگوں کو ایلیویٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ سوزش اتر جائے گی، اور اگلے دن جب وہ دوبارہ بیٹھا رہے گا لمبے ٹائم تک تو وہ سوزش دوبارہ آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس کے مریضوں میں یا کڈنیز کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں یا بلڈ پریشر کے مریضوں میں دیکھا گیا ہے کہ پاؤں میں سوزش بڑی کامن ہوتی ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے یا اس کے علاج کے لیے جو اس کی روٹ کاز ہے، اگر وہ ہارٹ کا مسئلہ ہے یا لیور کا مسئلہ ہے یا کڈنیز کا مسئلہ ہے، اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر مریض کسی ایسے مسئلے کا شکار نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو سوزش آ رہی ہے،
تو پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سوزش آیا جوڑوں کی وجہ سے ہے, سافٹ ٹیشوز کی وجہ سے ہے, یا اس کے پیچھے کوئی اور کاز ہے. اس کو دیکھنے کے لیے مکمل ورک اپ, انویسٹیگیشنز اور ٹیسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو ہاتھ پاؤں کی سوجن ہے, کیا یہ کوئی جسمانی بیماری ہے, جسمانی مسئلہ ہے, یا یہ کوئی اعصابی یا اندرونی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو ذکر کیا, ہاتھ پاؤں کی اگر جنرلائزڈ سویلنگ ہے تو اس کو ہم ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی سسٹمک ڈیزیز کے ساتھ ریلیٹ کریں گے, کیونکہ ہاتھ پاؤں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں آپ کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں صرف جوڑوں کی کسی بیماری کی وجہ سے سوزش کا شکار ہو جائے. عام طور پہ جب دونوں ہاتھ دونوں پاؤں آپ کی باڈی میں سویلنگ ہوتی ہے, جس کو ہم جنرلائزڈ ایڈیما کہتے ہیں, یہ کسی سسٹمک ڈیزیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. موسٹ کامن کاز جو اس کا ہے, جب مریض رینل فیلئر کی طرف جاتا ہے یا اس کے گردے مکمل طور پہ باڈی سے ایکسٹرا واٹر ایکسکریٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, پانی ہمارے جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ جمع ہونے والا پانی سب سے پہلے جو ہمارے باڈی کے ڈیپینڈنٹ پارٹس ہوتے ہیں, یا وہ پارٹ جو ہارٹ سے دور ہوتے ہیں, ان میں سب سے پہلے وہ سویلنگ نظر آتی ہے. تو ڈیفینیٹلی ہاتھوں میں پاؤں میں وہ سویلنگ ہمیں پہلے نظر آتی ہے. اس کے علاوہ جب کچھ مریض جگر کے مریض ہوتے ہیں, ان میں جگر اپنا پراپر طریقے سے کام نہیں کر پاتا. جب جگر پراپر طریقے سے کام نہیں کرتا تو پانی خون کی نالیوں سے نکل کے باڈی کے جو سپیسز ہوتی ہیں یا جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب وہ جمع ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ آپ کی نہ صرف ہاتھوں اور پاؤں میں سوزش کراتا ہے بلکہ وہ پورے جسم میں سوزش کرواتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہارٹ کے کچھ مسائل ہیں. اگر مریض ہارٹ فیلئر کا شکار ہے تو اس کا ہارٹ پورے طریقے سے بلڈ کو پمپ نہیں کرتا, بلڈ پیچھے اکٹھا ہوتا رہتا ہے, اور وہ پیچھے اکٹھا ہونے والا بلڈ ہاتھوں پاؤں اور آپ کے جسم میں سوزش کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا عمومی طور پہ ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ اگر ہم زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں تو تب بھی سوجن ہو سکتی ہے, اور بعض اوقات میں نے نوٹ کیا کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو اس دوران بھی سوجن ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہاتھ پاؤں کی سوجن ہے یہ کب خطرناک ہو سکتی ہے, اور 1 2 3 ہمیں کچھ علامات بتا دیں کہ جب جیسے یہ علامات نظر آئیں تو فوری طور پر کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. دیکھیں اگر کوئی انسان یہ کہے, اگر کوئی چلتا پھرتا انسان یہ کہے کہ میرے ہاتھ پاؤں سوج جاتے ہیں یا ہر ٹائم سوزش رہتی ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ خطرناک بات ہے. اس میں آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. اس میں مختلف لیبارٹری ٹیسٹ ہونے چاہیے تاکہ اس کی روٹ کاز پتہ چل سکے. دوسرے نمبر پہ آپ نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی لمبا سفر کرے اور اس کے پاؤں میں سوزش ہو جائے تو وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. لمبا سفر, ہر سفر کی کچھ نہ کچھ ڈائنامکس ہوتی ہیں. کچھ لوگ سفر ایک ہی جگہ بیٹھ کے سارا سفر 6 گھنٹے 8 گھنٹے یا 14 گھنٹے ایک ہی سیٹ پہ بیٹھ کے ایک ہی جگہ پہ بغیر بریک لیے گزار دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ خطرناک ہوتا ہے. وہ نہ صرف پاؤں کے سوزش کا باعث بنتا ہے بلکہ وہ خون کی نالیوں میں خون کے جمنے کا بھی باعث بن سکتا ہے, جو بعض اوقات جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. تو جب بھی سفر کریں یا جب بھی لمبے ٹائم تک کہیں بیٹھنا ہو تو کچھ ٹائم بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بعد اپنی ٹانگوں کو ریسٹ دیں, تھوڑا چلیں, اپنے جو یہ کاف ایریاز ہیں, یہ والے کاف ایریاز, یہاں کی ورزش کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا جو پمپنگ میکانزم ہے جو بلڈ کو پاؤں سے واپس ہارٹ کی طرف بھیجتا ہے وہ ہمارے کاف مسلز میں. بیسیکلی ہم اس کو کہتے ہیں پیریفرل ہارٹ. یہ ایک پیریفرل ہارٹ کے طور پہ کام کرتا ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے سینٹر آف گریوٹی کی وجہ سے بلڈ کا واپس اوپر دل کی طرف آنا کافی مشکل کام ہے. تو کوئی تو ایسا میکانزم باڈی میں موجود ہے جو اس بلڈ کو واپس پمپ کرتا ہے ہارٹ کی طرف, تو وہ ہمارے کاف مسلز میں موجود ہے. اور اگر کاف مسلز کو ہم ایک ہی پوزیشن میں لمبے ٹائم تک رکھیں تو نہ صرف وہ تھک جاتے ہیں بلکہ بلڈ کا ریورس پمپنگ میکانزم بھی فیل ہو سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے پاؤں میں سوزش یا دونوں پاؤں کا سوج جانا بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر کسی کو ہاتھ پاؤں کی سوجن ہو گئی ہے اور یہ سوجن پرانی ہو گئی ہے, کافی عرصے سے ہے, تو اب اس کا مؤثر علاج کیا ہے؟ دیکھیں جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے یا کوئی علامت آتی ہے تو پہلا سٹیپ اس مرض کی تشخیص ہے. ٹھیک ہے. جب تک مرض کی تشخیص نہیں ہوتی علاج ممکن نہیں ہوتا. سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سوزش کیوں ہے. آیا یہ سوزش جوڑوں سے متعلق ہے, آیا یہ سوزش
ہمارے جسم کی کسی جنرلائزڈ بیماری سے متعلق ہے. اگر تو وہ سوزش جوڑوں سے متعلق ہے تو کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو خاص طور پہ ہماری باڈی کے چھوٹے جوائنٹس کو انوالو کرتی ہیں. مریض عام طور پہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرا پورا جسم اکڑا ہوتا ہے, میں اپنی مٹھی بند نہیں کر پاتا, میرا ہاتھ اکڑا ہوتا ہے, میں دوسرے ہاتھ سے اس کو ایسے پکڑ کے آہستہ آہستہ دباتا ہوں, اور جیسے جیسے دن گزرتا جاتا ہے میری طبیعت بحال ہوتی جاتی ہے اور میں پہلے سے بہتر محسوس کرتا ہوں. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے یہ آٹو ایمیون آرتھرائٹس جو ہوتے ہیں, آٹو ایمیون گروپ آف ڈیزیزز ہے جس میں اسمال جوائنٹس باڈی کے انوالو ہوتے ہیں, اور مریض مارننگ سٹفنس اور چھوٹے جوڑوں کی سوزش کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے, اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو مریض کی کنڈیشن بہت زیادہ میزریبل ہو جاتی ہے. تو اگر اس کی بروقت تشخیص کر لی جائے اور مریض کو دوائیاں شروع کروا دی جائیں تو مریض بڑی اچھی اور کمفرٹیبل زندگی گزار سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارے ہاں جب مرض بگڑ جاتا ہے تو پھر ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں. دیکھیں یہ ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی, پبلک اویئرنیس میں اس چیز کو پھیلانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بروقت علاج, بروقت تشخیص بعد کی کمپلیکیشن سے بہت بہتر ہے. ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے چیز کو اگنور کیا جاتا ہے, اس کے بعد جب مسئلہ تھوڑا بڑھتا ہے ہم کسی اپنے دوست کو, اپنے رشتہ دار کو, اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں تو وہ گھریلو ٹوٹکے اور گھریلو علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ بھی فیل ہو جاتا ہے تو گلی کی نکڑ میں موجود جو کوئی عطائی ہے یا کوئی حکیم ہے ہم اس سے دوائی لینا چاہتے ہیں. جب وہ بھی فیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد چوتھے پانچویں نمبر پہ ہم سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا ہاسپٹل کے پاس جانا چاہیے. بیسیکلی ہمارے معاشرے میں نہ صرف تعلیم کی کمی ہے بلکہ ہمارے معاشرے میں میڈیکل متس اتنی زیادہ ہیں کہ لوگ ان پہ بلیو کرتے ہوئے اپنا نقصان کروا بیٹھتے ہیں. تو اویئرنیس میں انتہائی ضروری چیز یہ ہے کہ جگہ جگہ نہ صرف سرکاری ہسپتال موجود ہیں بلکہ حکومت پنجاب کی طرف سے پراپر میڈیکل سینٹر موجود ہیں جن کے اوپر جا کے آپ نہ صرف اپنا مرض کی تشخیص کرا سکتے ہیں بلکہ علاج بھی کروا سکتے ہیں. کسی ایک آدھ برے ایکسپیرینس کو وجہ بنا کے سرکاری ہسپتالوں یا علاج گاہوں کی طرف نہ جانا اور اپنا علاج کروانے کی بجائے اس مثال کو ذہن میں بٹھا کے اپنا نقصان کروا بیٹھنا یقیناً قابل اعتراض بات ہو سکتی ہے. تو جب بھی کسی کو مسئلہ ہو اس کا علاج کروانا, اس کی بروقت تشخیص کروانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر محمد اکمل زیب صاحب, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ناظرین جو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ہاتھ پاؤں کی سوجن ہے تو اس کا علاج کیسے کریں, ان کے لیے یہ انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.